ایک ہے کہ بڑھاپے کی عبادت، وہ بھی عبادت ہے، اس پہ بھی نیکی ملتی ہے، لیکن جوانی کی عبادت، اس میں اجر اور اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب رب ذوالجلال یعنی حشر کا میدان برپا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بھی سبا نیزے پہ اپنی آگ برسا رہا ہوگا، اور اس کی سیدھی جانب جب ہماری طرف ہوگی میدان محشر کی طرف، تو اس حالت بندہ تصور کرے کہ گرمی کی شدت کتنی ہوگی، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میدان محشر میں اتنی شدت کی دھوپ میں اللہ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان تک حشر کی گرمی ان تک نہیں پہنچنے دے گا، حشر کی گرمی کی انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی، چونکہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان 7 بندوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں ان میں ایک بندہ وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ وہ نوجوان، اس نے یہ نہیں سوچا بوڑھا ہوں گا تو پھر نمازی بن جاؤں گا، نہیں، جوان تھا پھر بھی نمازی تھا۔ یہ نہیں سوچا بوڑھا ہوں گا تو ٹھیک ہے شریعت کا پابند بن جاؤں گا، داڑھی رکھ لوں گا، یہ سارے کام بڑھاپے میں کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں۔ فرمایا نہیں، اس نے یہ نہیں سوچا جوان تھا پھر بھی چہرے پہ داڑھی بھی تھی، شریعت کا پابند بھی تھا، ایک وقت بھی لمحہ بھی اس نے اپنی جوانی کا ضائع نہیں کیا۔ بڑھاپے میں تو وہ کہ جنہوں نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، وہ بھی آ کے اس عمر میں تو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، کہ بڑھاپے میں چونکہ کام اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں چلو ساری زندگی تو ہم نے رب کو یاد نہیں کیا، اب فارغ بیٹھے ہیں چلو مسجد میں نماز ہی پڑھ لیں۔ یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے شروع سے لے کے پڑھی، اور ایک ہے جو اس عمر میں آ کے پڑھ لیتے ہیں جنہیں اب موت سامنے منہ کھولے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمائے جوانی کی عبادت اس پہ جتنا اجر ہے بڑھاپے کی عبادت پہ وہ اجر نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک ہے وہ صدقہ جو بندہ تندرستی کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں بندہ صدقہ کرے، اور ایک ہے وہ صدقہ کہ جب بندہ بیمار ہو اور ڈاکٹر جواب دے دیں کہ اب تم نے بچنا کوئی نہیں، اب تمہارے پاس صرف اتنے ہی دن باقی ہیں، اب اسے پتا ہے میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، اب امید کوئی نہیں۔ ایک ہے وہ بندہ جسے ابھی جینے کی امید ہے، تندرست ہے، اسے ضرورت بھی ہے پیسوں کی، پتا ہے کہ ابھی بہت سی زندگی پڑی ہے، اور ایک ہے وہ بندہ جسے موت سامنے نظر آ رہی ہے، نہ چارپائی سے اٹھ سکتا ہے، وہ کہے کہ میرا فلاں پلاٹ مدرسے کو دے دینا، فلاں میری جو پیسے ہیں وہ مسجد کو دے دینا۔ ایک ہے وہ صدقہ، اور ایک ہے تندرستی کی حالت میں جوانی میں کیا گیا صدقہ۔ فرمایا یہ 2 صدقے برابر نہیں ہیں، اگرچہ اس بوڑھے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن جتنا ثواب اس نوجوان کو ملنا ہے رب ذوالجلال اس صدقے کو پسند کرتا ہے جو تندرستی کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح یہ عبادت خالق کائنات جل جلالہ کو پسند ہے۔ بوڑھے جب بندہ ہو جائے تو پھر کئی قسم کی بیماریاں، ہو سکتا ہے بندہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اس سے رکوع نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے سجدہ نہ کر سکے، کمر جھک نہ سکے، لیکن جب بندہ جوان ہو جتنی دیر چاہے قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، ہر قسم کی عبادت جوانی میں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب وہ 5 چیزیں میرے محبوب نے بیان کی، فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے میں بندہ پہنچ جا، پھر سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہیں، نہ جوانی کے ایام واپس آنے ہیں، نہ یہ صحت بندے کے پاس واپس آنی ہے، پھر پچھتاوا ہے کاش جب میں جوان تھا میں نے اپنی جوانی
سینما گھر کے چکر لگاتے گزاری، کاش یہی میرے چکر مسجد کی طرف لگتے۔ میں نے اپنی جوانی کھیل کود میں اپنی یہ طاقت صرف کی، گناہوں میں صرف کی، کاش یہی طاقت شب داری میں نے لگائی ہوتی، کاش یہی میں نے جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی ہوتی، تو آج بڑھاپے میں مجھے پچھتاوا نہ ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں شبابا کا قبل حرامی کا، میرے صحابہ، میری امت اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب یہ گزر جائے سوائے پچھتاوے کے پھر بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس صحت ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، اس پہ شکر ادا کرو، اسے غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ تم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنے مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تمہارے پاس وقت ہے نماز پنجگانہ مسجد میں آ کے ادا کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کل کو ایسے مصیبتوں میں تم پھنس جاؤ، ایسی الجھنوں میں پھنس جاؤ کہ تمہارے پاس نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی وقت نہ ملے، ایسے تمہیں الجھنوں میں تم پھنس جاؤ۔ آج اللہ نے تمہیں فارغ وقت دیا، اسے عام نہ سمجھو اور اسے فضول نہ سمجھو، یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخر میں میرے محبوب فرماتے ہیں حیاتک قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا جب بندے کو موت آئے گی پھر بندہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس بھیجا جاؤں، تو میں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں گزاروں گا، میری جتنی دولت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں کوئی نماز کوئی سجدہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا فرماتے پھر مہلت نہیں ملے گی۔ آج زندگی ہے، سانس تمہاری چل رہی ہے، زندگی کو نعمت سمجھو۔ موت کے آ جانے سے پہلے جب موت آئے گی قبر میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا شبابا کا قبل حرامی کا، اپنی جوانی کو اپنی موت کے آ جانے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہے صبح کے وقت عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت ہے۔ ایک ہے وہ بندہ بڑھاپے میں تو نیند میں بھی کمی آ جاتی ہے، نیند بھی وہ نہیں رہتی جو حالت جوانی میں ہو۔ ایک ہے بوڑھے بندے کے لیے فجر کو جاگنا، وہ اتنا مشکل نہیں جتنا جوان بندے کے لیے جاگنا مشکل ہے، کہ نیند اس کی بڑھاپے کی بنسبت بوڑھے کی بنسبت جوان کی نیند بھی زیادہ ہے، اور اس پہ شیطان کے حملے بھی زیادہ ہیں۔ اس کا فجر کے وقت اٹھنا یہ بوڑھے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ تو فرمایا نوجوان کا صبح کے وقت عبادت کرنا، یہ بوڑھے بندے کا عبادت کرنے میں اتنا فرق ہے۔ میرے آقا فرماتے بوڑھے پر جوان کو ایسی فضیلت ہے عبادت کرنے والے جو نوجوان کو، جیسی فضیلت رسولوں کو عام لوگوں پہ ہے۔ رسولوں کو جیسی فضیلت عام لوگوں پہ ہے، کتنا فرق ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ رسولوں کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا اور ایک عام بندے کی حیثیت کیا ہے، کتنا فرق ہے درمیان میں۔ میرے آقا فرماتے اتنا ہی فرق ان میں ہے، اس نوجوان میں جو صبح اٹھ کے اپنے رب کو سجدہ کرے، وہ اپنا فجر کا وقت نیند میں نہیں گزارتا بلکہ اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا اس میں اور بوڑھے عبادت گزار میں اتنا فرق ہے جتنا رسولوں میں اور عام لوگوں میں فرق ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں کتنا پسند کرتا ہے۔